آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تو ان سے اور سننے والوں سے کوئی سوال کرے کہ کیا یہ آرمی ایکٹ 9-10 مئی کے بعد بنا یا اس سے پہلے موجود تھا، 52 سے موجود تھا؟ اور اس وقت جب سویلین کو سزائیں ہوتی تھیں، کیس سنے جاتے تھے، سننے والے اور سنانے والے اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کا واقعہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دہرانا تو دور کی بات، سوچنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ اور سویلین ہو یا کسی ادارے میں بیٹھا شخص ہو، پاکستان سب کو مقدس ہے، مقدم ہے، اور جو 9-10 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان کو کٹہرے میں نہ صرف لایا جائے بلکہ چوکوں چوراہوں میں ان کو سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے لوگوں کو، اور لٹکایا بھی جائے ان کو، تاکہ ہم اپنے پاکستان کو محفوظ کر سکیں۔ اور جو بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں پہ ماضی میں تنقید نہیں کی؟ ہاں کی۔ جو لوگ آئین سے مابرہ قدم اٹھاتے ہیں، جو ایسے فیصلے دیتے ہیں جس سے نسلی تفریق پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشی قتل ہوتا ہے، جس سے معیشت کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کی بربادی آتی ہے، ان فیصلوں سے ان پر تنقید کرنا لازم ہے، ان کا احتساب کے لیے آواز بلند کرنا لازم ہے ہر پاکستانی پہ۔ خدا نہ خواستہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کا فیل کرے گا، آواز اٹھائیں گے۔ مگر کیا کسی نے پھانسی پہ، کسی نے زہر دینے پہ، کسی نے ہائی جیکر بننے پہ، کسی نے جلاوطن ہونے پہ خدا نہ خواستہ اپنے دفاعی اداروں پہ حملہ کرنے کی سوچ بھی رکھی؟ اور کیا آج کوئی یہ کہے کہ جناب ایک ادارے پہ حملہ فوج پہ حملہ ہے؟ نہیں، یہ 23 کروڑ عوام کی فوج پر حملہ ہے، یہ ریاست پر حملہ ہے، یہ کسی فوجی ادارے پہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جائے بھاڑ میں خدا نہ خواستہ، مگر آئین قانون جائے بھاڑ میں، ہمیں تو صرف ایک شخص کو بچانا ہے۔ ان کے نزدیک 102 سویلین یا 150 سویلین کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک شخص کو بچانا مقصود ہے، اور وہ لوگ پٹیشن یا آوازیں بلند کر رہے ہیں جن کو گرین کارڈ ہولڈر بننے کی خواہش ہے، جو مال پانی باہر سے آیا ہوا اس سے حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ بتا دوں، اگر کسی شخص کی محبت میں اور جو کانٹے بوئے گئے تھے سابق لوگوں نے، جو آج پوری پاکستانی قوم کاٹ رہی ہے، آج بھی ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے ایسا قدم اٹھایا گیا تو اس سے پاکستان کو بار بار ہم کہتے آئے ہیں کہ سہولت کاری سے نقصان ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا گیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سوال ابھی آپ دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کب آئے گا، نواز شریف لندن سے 8 گھنٹے دور تھا پاکستان سے، اب 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے نواز شریف، اور نواز شریف پر صرف 23 کروڑ عوام کا اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ماضی 3 دفعہ کا ماضی، حکومت کا ماضی کرنے کا اس کا گواہ ہے کہ وہ جب آیا پاکستان میں خوشحالی لے کر آیا، جب آیا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ آئی،
مگر پی ٹی آئی کے ابھی تو دور کی سزا باقی ہے. اس کے نقصانات جو پاکستان کو ہوئے اس کی صرف ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ پی آئی اے جو دنیا میں بین ہو گیا اس سے 67 ارب سالانہ کا نقصان ہوا ایک ان کے فیصلے سے. ابھی تو ایک لمبی لائن ہے جو ان کے کیے ہوئے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا. تو نواز شریف سے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ریاستی اداروں میں آج 23 کروڑ عوام کے ساتھ وہ بھی متفق ہیں کہ اس بھنور سے نواز شریف کا فہم و فراست، اس کا تجربہ، اس کا دنیا میں ایک جو اعتماد کا رشتہ ہے، ایک انویسٹر کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے، اس کے آنے سے ہی وہ اعتماد بحال ہو سکتا ہے. لہذا قوم کے ساتھ اب اداروں میں بیٹھے لوگ بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور، عوام کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں ابھی تو باہر بیٹھ کر وہ ہدایت دے رہا ہے تو روس سے پیٹرول آ رہا ہے اور سی این جی کے معاہدے ہو رہے ہیں. ابھی تو وہ باہر بیٹھ کے ہدایت دے رہا ہے تو پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں نئی انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں. تو جب وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر ایک خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انتخابی اتحاد، میں گزارش یہ کر دوں کہ مسلم لیگ نون نے 97 میں 2/3 اکثریت حاصل کی تھی بغیر انتخابی اتحاد کے. 2013 میں 2/3 اکثریت حاصل کی تھی بغیر انتخابی اتحاد کے، بغیر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے. مگر 2018 میں آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود، ظلم کا سورج سوا نیزے پہ ہونے کے باوجود پنجاب میں پھر اکثریت تھی ہماری، مگر پھر بھی حکومت نہ بنانے دی گئی. اب تو سورج جو سوا نیزے پہ تھا وہ بہت اوپر چلا گیا. اب ظلم جو ہے وہ آج کم از کم پاکستان کی عوام پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. آزاد ووٹر ہے اور یہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا نواز شریف کا. نواز شریف آج جو واپس آ رہا ہے ووٹ کو عزت دو کے اس سلوگن پہ، اس تحریک پہ جس کو قوم نے قبول کیا، اور ایک پولیٹیکل ایک ادارہ ہوا، خود احتسابی ایک ادارے نے کی، اور اس کے بعد یہ ایک روایت مثال بنائی دوسرے اداروں کے لیے، خود احتسابی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں انصاف فراہم کرنے والا ادارہ بھی خود احتسابی کے عمل سے نہ صرف گزرے گا بلکہ میں پر امید ہوں کہ اس ادارے میں بیٹھ کر جن وقت کے قاضیوں نے پاکستان کے خلاف ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک شخص کو بٹھانے کے لیے، تاج پہنانے کے لیے جو غلط فیصلے کیے گئے، ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان جس بھنور میں پھنسا وہ بھی احتساب کے عمل سے گزرے بغیر نہیں رہ سکیں گے. جب ایک طاقتور ادارہ خود احتسابی اپنے لوگوں کی کر سکتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو یہ احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا. تو میں حتمی بات تو نواز شریف پاکستان آ کر بتائیں گے کہ وہ انتخابی اتحاد یا کسی کے ساتھ چند جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، مگر آج تک کی بظاہر جو صورتحال ہے، جو مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور میں یہ
آج کم از کم یہ بتانے کی پوزیشن میں ضرور ہوں، جو نواز شریف کا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں پارٹی کے اندر جس ورکر نے، جس لیڈرشپ نے بڑی قربانی دی، پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ نبھائی، پارٹی کے ساتھ نبھائی، سختیاں جھیلی، چاہے وہ نئے چہرے ہیں ان کو آئندہ پارٹی کی جو ٹکٹ کے لیے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور 50% کم از کم نئے چہرے جو ہیں وہ نواز شریف لانا چاہ رہے ہیں۔ اور بہت سے وہ لوگ بھی جو ارکان اسمبلی ہیں آج یا صوبائی ارکان اسمبلی تھے، جنہوں نے پارٹی کے ساتھ پورا اس طرح جس طرح پارٹی کے ورکر نے سٹینڈ نہیں لیا، اس طرح کا نہیں لیا، ان کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ مگر وہ جو ورکر ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے نواز شریف مسلم لیگ کے لیے، ان کے لیے نواز شریف بڑے دل کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا پیکج پارٹی کے اندر لے کر آ رہا ہے، تاکہ آئندہ کبھی پارٹی کا جو مخلص کارکن ہے وہ کبھی پالیسیوں کا حصہ جو نہیں رہا، وہ مسلم لیگ کی پالیسیوں کا، حکومت کا، حکومتی پالیسیوں کا حصہ بن سکے۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں عام جاننا چاہتی ہے کہ کب تک پاکستان تشریف لائیں؟ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ 8 گھنٹے کی مسافت جو تھی وہ 2.5 گھنٹے تک رہ گئی، اور وقت کے قاضی کا جو فیصلے آ رہے ہیں، جو 9-10 مئی کے حوالے سے آ رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چھٹیاں ہو رہی ہیں، بہتری آ رہی ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پنجاب کے الیکشن کا، وہ نہیں مانا گیا، اس کے بعد جو ہے یہ عدالتوں کا، یہ فوجی عدالتوں کا جو ہے کیس، اس کے اوپر بھی رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ ہم جو ہے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ تو اگر یہ کلچر انٹروڈیوس آپ نے کرا دیا ہے تو یہ خطرناک نہیں ہوگا فیوچر کے اندر عدالتی فیصلے؟ یہ کلچر آپ کو 2017 میں نظر آیا تھا، اس کلچر پہ آپ کو آواز اٹھانا چاہیے تھی، اور آج جو کلچر بنایا نیا جا رہا ہے 9-10 مئی کے حوالے سے، اس کلچر کو دفن کریں گے، کیونکہ پاکستان کا دفاع ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے۔ اچھا میاں صاحب، ابھی آپ دبے الفاظ میں جو تمام تر اشارے ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف کر رہے ہیں، ابھی بھی ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ آپ حکومت میں ان کی گرفتاری آپ نے کرنے، ان پہ جتنے مقدمات ہیں وہ آپ کے پاس، آپ ان کو گرفتار کریں۔ سہولت کاری کر کون رہا ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ گرفتار کریں۔ میری بات سنیں، آپ سوال اچھا کر رہے ہیں مگر جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سہولت کاری جب ہم کہتے تھے اس وقت بھی آپ سوال اٹھایا کرتے تھے، مگر آپ یہ ساتھ اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ حکومت آپ کی ہے، سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ تو پھر آج دیکھ لیں کہ جب احتساب کا عمل شروع ہوا ہے تو حاضر سروس لوگ بھی اس میں پائے گئے ہیں، تو کیا سہولت کاری نہیں ہو رہی تھی؟ اور دیگر اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، جو سہولت کاری آج بھی کر رہے ہیں، ایک بندے کو بچانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر رہے ہیں، کیا وہ مناسب ہے پاکستان کے لیے؟ اور کیا 9-10 مئی کا واقعہ جو ہے وہ سیاسی واقعہ ہے؟ کیا 9-10 مئی کے ملزموں کو پکڑنا کسی سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کی بات ہے یا پاکستان کو بچانے کی بات ہے؟ یہ پہلے سوچیں اور اس کے بعد سوال کرنا چاہیے۔ احمد میر صاحب نے جو بات کی ہے مختلف ٹی وی چینلز پر کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ ایک سٹنگ آرمی چیف اس طرح کی 25 صحافیوں سے بات کر رہا ہے اور اتنی خطرناک بات کر رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کورٹ مارشل کی میں نے تو پہلے بات کی کہ اگر حاضر سروس لوگوں کا ہو سکتا ہے تو سابق جنہوں نے یہ بیج بویا اور ان کو استعمال کیا اور حاضر سروس ان کے جونیئر جو تھے وہ استعمال ہو گئے ریاست کے خلاف، تو پھر ان کے خلاف کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور جس کاز کے لیے 75 سال قوم جو ہے ایک اپنے ارمان لے کر آج تک بیٹھی ہوئی ہے، اس پر اگر کسی نے شب خون مارا ہے، اس کے خلاف کسی نے سازش کی ہے، تو اس کو کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جانا چاہیے؟ وہ بھلے جتنا بھی طاقتور ہو۔ تو میاں صاحب اس وقت جو کہ
गवर्नमेंट आप ही है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, बात यह है कि हुकूमतें कार्रवाई नहीं करती। हुकूमतें अगर कार्रवाई करती हैं, जो पिछले 4 साल हुई हैं, उसको इंतकाम कहा जाता है। उसको पसंद नापसंद की बुनियाद पे आप बलि चढ़ाते हैं अपने मुखालफीन को। जो 2017 में हुआ, जो 2018 में हुआ, जो 2019 में हुआ, ये अदारों का काम होता है। अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, अदारे रियासत के होते हैं। आइन कानून के मुताबिक अदारे रियासत के जो होते हैं वो बाइख्तियार होते हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? यही तो कोई हुकूमत है जो अपोजिशन में बैठा है, वो सवाल करता है, और ये जो आप सवाल करते हैं वही मैं सवाल करता हूं। आपने आइन और कानून की बात की है, जबरदस्ती सवाल है आज जी। सीट एडजस्टमेंट जो है उसके बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा इंतखाबात में कोई अक्सरियत हासिल कर सकेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी ये भी रूमर्स आ रही हैं कि वो आइंदा इंतखाबात में आपके मद्दे मुकाबला? ये देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि जो कौमी हुकूमत है वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। वो एक कौमी हुकूमत का हिस्सा सारी जमातें ज़रूर हैं। इंतखाबात अपने प्लेटफार्म से एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ही लड़ेंगी, यहाँ तक तो दुरुस्त है। और रही बात जो आपने दूसरा अक्सरियत की, तो मैं आपको खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि 97 में क्या हमने इंतखाबी इत्तेहाद किया था, 2/3 अक्सरियत जब ली थी। 2013 में क्या हमने इंतखाबी इत्तेहाद किया था या सीट एडजस्टमेंट की थी? 2018 में जब हमारे साथ तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए गए, तब भी हमने पंजाब में अक्सरियत हासिल कर ली थी। तो आज तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मियां साहब, जो आप सारी एग्जाम्पल दे रहे हैं उस वक्त हालात भी बेहतर थे, अब महंगाई का जो दिन है वो सारा मलबा आपके ऊपर पड़ा है, तो आप किस तरह समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत लेंगे? दूसरा, पीपल्स पार्टी कहती है इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, क्या मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हों? बात बड़ी क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून जो है एक लम्हा इंतखाबात आगे नहीं चाहती। मुस्लिम लीग नून वक्त पे आज़ादाना, मुनसिफाना, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। मुस्लिम लीग चाहती है कि हर जमात को ये हक हासिल होना चाहिए, हर जमात के वोटर को आज़ादी होनी चाहिए कि वो PTI हो या कोई जमात हो, मगर जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 9-10 मई का मनसूबाबंदी की है, वो उसको आप सियासी जमात नहीं कह सकते, उसको सियासी क़यादत नहीं कह सकते। और ये बात 9-10 मई को वाज़िया नहीं हुई, ये 2014 में भी साबित हुआ था कि ये एक मखसूस सोच की हामिल क़यादत है जो ताकत के बलबूते पे हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है, जो एक एजेंडे पे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आई है, और उसके जो सहूलतकार हैं वो माल बनाने के लिए इसका साथ दे रहे हैं। आज चीज़ें साबित हो रही हैं कि अदारों में बैठे जो लोग थे, कई माल बना गए और कई गैर मुल्की एजेंडे पे मुल्क को बर्बाद कर गए इसके साथ मिलकर। मियां साहब, आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं और बार बार इदारों को भी तलकीन कर रहे हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करें, तो क्या आइन और कानून में नहीं लिखा कि असम्बली तहलील होती है तो 90 रोज बाद इलेक्शन कराने हैं? उस वक्त आइन और कानून किधर गया? आप जो बात एक बार बार सवाल करते हैं तो आप बार बार वही जवाब सुनते भी हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हालात जो इन्होंने पैदा कर दिए गए थे, और आज चीज़ें वो साबित हो रही हैं कि जो बर्बादी और तबाही इन्होंने करनी थी इंतखाबात के नाम पे, उससे बचते बचते हम पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आए, और अपनी पॉपुलैरिटी और आप जैसे साथियों का सवाल सुन सुन के हम जवाब उस अंदाज में या खुल के ना देते रहे, महज इसलिए कि हमें पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की सलामती जो थी वो अजीज थी। और 9-10 मई को आपको जवाब मिल गया कि ये लोग क्या चाहते थे इंतखाब के नाम पे। अच्छा, आखिरी जब तक इलेक्शन कमीशन जो है किसी जमात के ऊपर जो है पाबंदी नहीं लगाता, उसको राइट है कि वो अपना जो है वो काम करे मुल्क के अंदर, तो आइंदा इलेक्शन के अंदर PTI को तो मिलनी चाहिए ना ये जो है आज़ादी, कि वो अपनी कंपेन करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी पाबंदी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बिल्कुल आज़ादी से जिसको चाहते हैं वोट